نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے سارے نظام کو بنایا۔ اب اس نظام کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس نظام کو چلانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں، اور ایک چیز جسے تم اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جس حال میں رکھا ہے، اس حال میں ہمارا ہونا اگر گناہوں کی وجہ سے ہے تو پھر تو توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، پھر بھی ان پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا ہے، قرض میں مبتلا ہیں، مال و دولت کی طرف سے تنگی ہے، حالات میں پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اب اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی نافرمانی ضرور ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ایسا عمل جس کو ہم نے تو کچھ بھی نہ سمجھا ہو، لیکن اللہ رب العزت کے نظر میں وہ بہت بڑا گناہ ہو، یا اللہ رب العزت کی اس نافرمانی میں ہم نے اللہ رب العزت کی قدر نہ کی ہو، اور ہم نے اس گناہ کو ہلکا سمجھ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہو، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس گناہ کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور جس نیکی کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں وہ چھوٹی بن جاتی ہے۔ ہاں، جس نیک عمل کو انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، اب اس عمل کو اللہ رب العزت بڑا کر دیتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو ہم نے اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہے۔ دیکھیے، مانگنا تو منع نہیں ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ ہم نے آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، جہاں پر چند پیسوں کے عوض ایمان خریدا جا رہا ہے اور چند پیسوں کے لالچ میں اسلام سے ہی ہٹایا جا رہا ہے، آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر تو اللہ رب العزت سے مانگنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہے کہ آپ کو اتنا رزق ملنا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت سے اس وقت اس طرح مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے، تو مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج عام طور پر آپ خود اپنا حساب لگا لیجئے کہ وظائف میں اگر 5 منٹ لگتے ہیں تو دعا 1 منٹ ہوتی ہے، وظیفہ 10 منٹ کا ہے تو دعا 2 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی کمی تو ہماری اپنی ہے کہ ہم نے دعائیں بہت مختصر کر دیں۔ یاد رکھیے، وظیفہ مختصر سے مختصر اور دعا لمبی سے لمبی ہونی چاہیے، پھر مسئلے حل ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا تعلق ملتا ہے، پھر پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر دعا لمبی نہ ہوئی، دعا مختصر ہوئی، وظیفے لمبے ہوئے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کافی عرصے سے ایک بندہ دستک دے رہا ہے، دروازہ کھولا جائے تو مختصر سا پیغام دے کر واپس چلا جائے، تو اگلا بھی سمجھتا ہے کہ اس بندے کو مجھ سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بس تنگ کر رہا تھا، یہ تو بس ایسے ہی چلا گیا۔ ہم نے تو اللہ رب العزت کے در پہ حاضری دینی ہے، وظائف کے ذریعے ہم نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اللہ پاک کا در کھلوانا ہے، پھر جب در کھل جائے تو پھر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہے۔ اس حاضری میں پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا اللہ کا در کھلا ہے اور مجھے یہ قبولیت کا وقت ہے، میں نے اس وقت مانگنا ہے اور پھر سب کچھ مانگ لینا ہے؟ میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت کا در کبھی بند نہیں ہوتا، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، بس مانگنا ہم سیکھ جائیں۔ اس کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کا در کھل گیا، اب
ہم نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ مانگنے کا بہترین طریقہ دنیا کے عام لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور وہ تعریفیں وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں جو اس بندے میں رتی برابر بھی نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی، لیکن خوشامد کی جاری ہوتی ہے۔ لیکن پیارے اللہ، میرے اللہ کی تو شان ہی الگ ہے، میرے اللہ کی شان جس میں کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جتنی چاہے بیان کرے، تو کم از کم 2 سے 5 منٹ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرنا۔ 5 منٹ تو ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کریں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ عمل میں چند بیسک ہدایات ہیں، ان میں پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے مسئلے کا حل ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ نماز کی پابندی کے بغیر کسی کا دل کو سکون مل جائے یہ نہیں ہو سکتا، کسی کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ رمضان المبارک میں دن رات قرآن پاک کی تلاوت، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وظیفہ جو رمضان المبارک میں تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت تھی، تو قرآن پاک کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ اور پھر اس کے بعد صدقہ دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، روزانہ صدقہ دیجیے۔ مسجد لے گیا تھا تو میں اسی سے پی رہا ہوں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا یہ جو بیسک انسٹرکشنز میں نے عرض کی ہیں اور جو ضروری باتیں کی، یہ بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ ضروری باتیں ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، ورنہ آپ کے لیے یہ تقریر ہی ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی پھر تقریر ہی ہے، کیونکہ آپ کو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ اب 3 احادیث مبارکہ جو میں ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں، ان پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب میں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا غنی یا اللہ جل جلالہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا اللہ، یا غنی یا اللہ، ان دونوں اسماء مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کم از کم، اور اس کے بعد آپ نے 5 سے 10 منٹ دعا کرنی ہے۔ کم از کم 5 منٹ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جب آپ اپنے مسئلہ کے حل کے لیے، فقر سے، تنگی سے نجات کے لیے، مال و دولت کی فراوانی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور اللہ رب العزت سے بہتر مانگیے، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے لہسن پہ دم کرنا ضروری نہیں ہے، نئے سے نئے وظیفے تو آپ کو ملتے ہی رہیں گے، لیکن ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے، قرآن و سنت سے ہٹ کر ان چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، ہم نے ان میں نہیں لگنا، ہم تو ان سنت اعمال میں ہم نے لگنا ہے جن سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مسئلے حل کروائے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ 3 احادیث مبارکہ پر اسی طرح عمل کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، اس کے بعد 11 مرتبہ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا غنی یا اللہ جل جلالہ 11 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں، درود پاک۔ اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مانگ لیں، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور قبلہ رو ہو کر، باوضو ہو کر، مصلی پر بیٹھ کر عمل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، محسوس سے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کسی قسم کی شرائط نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔